مشہور الوہاب الکتب ہے تصوف کی، ان کی حوالہ جات لکھی اور ایسی کتاب لکھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ بات کہی ہے کہ جس کو کوئی مرشد میسر نہیں آتا، جس کو کوئی شیخ نہیں ملتا، جو سمجھتا میری تربیت کرنے کے لیے کوئی کامل بندہ ہو تو وہ میری تربیت کرے، میری روحانی تربیت کرے، فرمایا جس کو نہ ملے وہ گنج بخش جویری کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کرے۔ جو کام ایک کامل مرشد کرتا ہے وہ کام یہ کتاب کرتی ہے، جو کہ یہ مرد کامل کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ جس دن جناب سیدنا داتا گنج بخش جویری کا وصال ہے، اس کے 5 سال کے بعد حضرت غوث اعظم کی ولادت ہے۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی خدمات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی کتب اور آپ کے جو کارنامے ہیں وہ کسی تعریف میں محتاج نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ صرف آپ کو عرض کروں کہ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں اگر میں علی حجویری کے زمانے میں موجود ہوتا تو میں داتا گنج بخش جویری کا مرید ہوتا۔ اعتراف کیا غوث اعظم نے داتا گنج بخش جویری کا، فرمایا میں اگر ان کے زمانے میں زندہ ہوتا، میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان کی بیعت کرتا، ان کی تربیت میں رہتا اور ان سے اکتساب فیض کرتا۔ اور یہ داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ جن کا 3 دن ان سے مبارک ہوتا ہے، اور ہم ان تمام خرافات اور ان تمام واہیات باتوں کا رد کرتے ہیں جو ان کے مزاج شریف کے آتا میں، جو ان کے عرس مبارک کی طرف منسوخ کر کے ڈھول کی تھاپ پر جو پگڑے ڈالے جاتے ہیں، جو مہنگی مہنگی چادریں لے کر اور لوگ جاتے ہیں کئی نمازیں برباد اور ضائع کرتے ہیں اور نمازوں کا خیال نہیں، شریعت کا لحاظ نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش جویری کی کتاب اس بات پر عاقل شاہد ہے۔ حضرت سیدنا باجی مستعمل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے اس کو نقل کیا جہاں اس کتاب میں درج کیا اس حوالے کو، پھر سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے اوامر اور نواہی پر عمل کرتا ہے۔ الصابر علی الاوامر والنواہی، جو صبر کرنے والا ہے شریعت کے اوامر اور نواہی پر۔ اور دکتور تائی کے بارے میں لکھا کہ ان کو کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک اللہ کا بڑا کامل بندہ کامل ولی آیا ہے۔ مجھے جیسے پتہ چلا تو میں ان کی زیارت کے لیے گیا۔ میں ان کی زیارت کے لیے جب پہنچا تو میں نے ان کو ایک مسجد میں پایا اور مسجد کے سین میں وہ کھڑے تھے اور ان کی منہ سے جو تھوک ہے، جو لعاب ہے، وہ مسجد کے فرش پر گر رہا تھا۔ کہ تو میں وہیں سے واپس آیا، سلام بھی نہیں کیا، مصافحہ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا جو مسجد کے پکیزہ فرش کو اپنے تھوک سے نہیں بچا سکا میں اس کو ولی تسلیم نہیں کرتا۔ واپس آ گیا، خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا باعث مستعمی تو نے آج جو کام کیا ہے، تو جو پھر وہاں کر کے آیا ہے کہ وہاں جا کر اس بات پر کہ اس کے منہ سے جو لعاب اور تھوک گر رہا ہے مسجد کے سین میں، تو اس بات سے واپس آ گیا ہے کہ ولی وہ ہوگا جو شریعت پر عمل کرے گا اور شریعت کا دل دادا ہوگا، شریعت کا عامل ہوگا، اور اس ولی کی دھوپ سے مسجد کا فرش پاک نہیں رہ سکا، مسجد کے فرش کو نہیں اپنے دھوپ سے بچا سکا، میں اس کو ولی نہیں مانتا۔ خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا صبح ہوئی تو مجھے اللہ نے وہ مرتبہ دیا جس مرتبے پر تم اب مجھے دیکھتے ہو۔ یہ ہے داتا گنج بخش جویری کی کتاب کی تعلیم۔ اب اس تعلیم پر آپ ڈھول کی تھاپ پر پگڑا ڈالنے والوں کو کہاں دیکھتے جی؟ جو ڈھول کی تھاپ پر پگڑا ڈال کے چادر چڑھانے داتا صاحب جاتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے جب علی جویری یہ بات لکھ رہے کہ باعث مستعمی سے وہ
مسجد کے تقدس کو پامال کرتا ہے تو پھر میں اسے ولی کیسے مان سکتا ہوں؟ میرے نزدیک وہ کیسے اللہ کا بندہ اور اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو تعلیمات ہے، ایک تو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت جو ہے نا وہ جلدی سے بھاگ جاتا ہے، قابو نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رائی، ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک دن حبیب رائی جو ہے بکریاں چرانے والے، کہتے ہیں اب یہ ذرا سنیے گا اور اس کے پس منظر میں آپ اپنے حالات کا جائزہ بھی لیجیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حبیب رضی اللہ عنہ کے بکریوں کے ریوٹ تھے، فرات کے کنارے رہتے تھے، گوشہ نشینی ان کا طریق تھا۔ روایت ہے کہ ایک شیخ ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ بیڑیاں ان کی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے اور وہ نماز میں مشغول ہے۔ جی میں آئی کہ زیارت کریں، کچھ دیر ٹھہرے، جب حبیب نے نماز سے فارغ ہوئے تو شیخ نے بڑھ کر سلام کیا۔ حبیب نے فرمایا بیٹا کیسے آئے؟ عرض کی زیارت کے لیے۔ فرمایا اللہ تجھے نیکی دے۔ شیخ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ بیڑیا بھیڑ بکریوں کی رکھوالی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بھیڑ بکریوں کا جو گڈریا ہے، چماع ہے، حق تعالیٰ کا تابع فرمان ہے۔ حق تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، سارے نہیں بدل، حق تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، یعنی میں نے اللہ کی مانی، بیڑیا میری بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اب میں مفہومی مخالف نہیں بیان کرنا چاہتا، آگے چلے۔ یہ کہا ایک لکڑی کا پیالہ پتھر کے نیچے رکھا، پتھر سے دو چشمے جاری ہوئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شہد کا۔ شیخ نے پوچھا کہ یہ درجہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت سے، رسول اللہ کی مطابعت سے، حضور کی سنت پر، شریعت پر عمل کرنے سے یہ مرتبہ ملا ہے۔ جی اب جب یہ حال ہے کتاب کا کہ حضور کی سنت کو کرامت کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے، شریعت کی اتباع کرامت کی بنیاد ہے، کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی۔ موسیٰ کی امت کے لوگ موسیٰ کی بات مانتے، آپ کے علم میں ہوگا انہوں نے پچھڑے کی عبادت کی، بے شمار باتوں میں مخالفت کی۔ فرمایا کہ موسیٰ کی قوم نے ان کی مخالفت کی، پھر اس سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لیے چشمے جاری ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت موسیٰ سے بہت بلند ہے، کیا ان کی مطابقت کرنے والے کے لیے دودھ اور شہد جاری نہ ہو؟ یعنی موسیٰ کی قوم جو موسیٰ کی بھی نہیں مانتی تھی، ان کے لیے اللہ نے سخت پتھر سے چشمے جاری کیے۔ تو میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، رسول اللہ کا مقام موسیٰ سے اونچا ہے۔ شیخ نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اب یہ نصیحت ذرا آپ نے بھی سننی ہے، میں نے پڑھنی ہے توجہ سے۔ فرمایا لا تجعل قلبک صندوق الحرص، اپنے دل کو لالچ کا صندوق نہ بناؤ، اپنے دل کو لالچ کا صندوق نہ بناؤ۔ وَفَقْنَكَ وِعَاءَ حَرَامٍ، اور اپنے پیٹ کو حرام چیزوں کی بنا اور بنیاد اور جگہ نہ بناؤ۔ کیا فرمایا؟ خلقت کی علاقت حرص و حرام سے واقع ہوئی ہے، نجات ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنے میں ہے۔ فرمایا میرے پیرے طریقت کو حبیب رضی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات یاد تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دادا صاحب کہتے میرے مرشد کو حضرت حبیب رائی کے بہت سے واقعات یاد تھے۔ یہ میں بات آپ کو جملہ سنانا چاہتا ہوں اور میں آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں۔ کہتے میرے مرشد کو، میرے پیرے طریقت کو حبیب رضی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات یاد تھے، مگر اس وقت کچھ بیان کرنا ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری کتابیں غزنی میں ہے، میری کتابیں غزنی میں ہے اور میں دیار ہند کے شہر لاہور میں ہوں جو ملتان کے گواہ میں ہے۔
صحبت ناجنس میں مبتلا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں میرے لیول کے نہیں ہیں، میرے لیول کے لوگ ہیں یہ ناجنس ہیں، ہر خوشی اور تکلیف میں خدا کا شکر ہے گا، کوئی بات نہیں میرے لیول کے نہیں ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ آپ نے لکھا کہ میری کتابیں تو نظری میں پڑھی ہے، کتابیں پاس نہیں ہے، 174 آیات قرآن کی اس میں لکھ کر استشہاد کیا، ایسی آیت نہیں لکھنی 1 2 3 4 5 6 لکھی، ہر آیت کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا مصداق، اس کی تفسیر، اس کا صحیح مفہوم لکھا اس کے اندر، اور پھر 300 کی احادیث سے ترجمات لکھی زبانی، اور 40 کے قریب صوفیات کی معتبر کتابوں کے حوالہ جات اس میں نقل کیے، اور تقریباً 200 اولیاء کے احوال اس میں لکھے، پھر جا کے اس کو درج کیا اور خود اپنی مزوری کا اظہار کیا کہ اگر میرے پاس کتابیں ہوتی نا، وہ جو میری کتابیں ہیں نظری میں پڑھی ہوئی، وہ میرے پاس ہوتی تو میں ضرور ان کا مطالعہ کرتا اور میں اس میں بہت ساری باتیں حبیب رائی کی لکھ دیتا۔ ایک اور بات، حضرت داتا نے دوسری علی جویدی کی تو کیوں کہ ان سے مبارک ہے، اور میں آپ سے ان تمام لوگوں کو دعوت و فکر دینا چاہتا ہوں جو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہم تو بڑی خرافات ہوتی، وہ ہم تو بڑی خرابی ہے، لوگ وہاں نشہ کرتے ہیں، نشئی وہاں رہتے ہیں، اور چور ڈاکو ڈکیت رہتے ہیں، وہاں پر شریعت کی مخالفت ہوتی ہے۔ میں نے کہا جو لوگ، جو ادارہ جس کو اوقاف کہتے ہیں، اوقاف وقف کی جمع ادارہ ہے، وہ 38 کروڑ سالانہ اس مرد کلندر کے بگاڑ پر پڑے ہوئے گلوں سے نکالتا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں کہ ان خرافات کرو گے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر داتا صاحب مزاج عبادت سے باہر نکل کے یہ خرافات روکے تو معذرت کے ساتھ ذرا یہ بھی بتائیے کہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے، اللہ تعالیٰ زندہ و حیات بھی ہے۔ تو یہ جو لوگ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں تو تمہارے فارمولے کے مطابق یہ جو داتا سے اتنے کامل ہے تو ان کو مزاج پر اتنی خرابیاں کیوں ہیں؟ کیا مطلب کہ وہ باہر نکلے خرابیاں دور کرے؟ تو میں کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دعوت دو گئی، اللہ پیچھے یار ان کو لگنا لگا، دل کو بندے کو بندے بنا دیے، قرآن کے مخالف، حدیث کے مخالف، شریعت کے مخالف، جی اس لیے یہ سارا نظام رب کی تقدیر کے مطابق چل رہا ہے۔ کس کے مطابق چل رہا ہے؟ تقدیر۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو شریعت پر عمل کی توفیق ملتی ہے، چند لوگ گنتی کے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو یہ نعمت ملتی ہے۔ اب ذرا وہ داتا صاحب کے چند جملے ہیں، وہ بڑے قیمتی ہیں اور میرے اور آپ کے لیے بڑے یعنی منتخب ہوتے ہیں، ہم اس کا یعنی مصداق ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ المختصر، یعنی میں یہ ہر سال اس کے حوالے اس لیے دیتا ہوں خدا کے لیے، اگر داتا صاحب کے مکھانے کھاتے ہو، وہاں سے جا کے لوڑے میٹھے چوڑ کھاتے ہو، وہاں سے جا کے لنگر کھاتے ہو، تو کہیں تھوڑے سے پیسے لگا کے یہ کتاب بھی خریدو، اس کا مطالعہ ہی کرو۔ جہاں تمہیں گلہ شکوہ ہے صوفیاء سے، اولیاء سے، ہماری تربیت کرنے والا کوئی نہیں، وہاں نظام الدین اولیاء کی بات سن لو تو انہوں نے کہا جس کو مرشد نہ ملے کتاب کا، اس کتاب کا مطالعہ کرے، اور یہ کتاب اس کی ایسے تربیت کرے گی جیسے ایک مرشد تربیت کرتا ہے۔ اب سنیں، اب فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، حزب اسلامی کی بات کر رہا ہے، حوالہ دین کا، فرمایا عملت فی المجاہدۃ 30 سنہ، میں نے مجاہدہ کیا 30 سال، فما وجدت شیئا اشد علی من العلم ومتابعتہ، جب میں 30 سال میں نے مجاہدہ کیا اور سب سے مشکل کام کیا تھا کہ علم پر عمل کرنا، شریعت کی مطابقت کرنا، یہ سب سے اشد ہے۔ فرماتے ہیں
کیا فرماتا ہے؟ آگ پر چلنا آسان، آگ پر چلنا کبھی نہیں آتی، لوگ آگ پر چلتے ہیں اور شوٹ لگا کے آگ کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ آگ پر چلنا آسان پر علم کے مطابق عمل کرنا مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ داتا صاحب کہہ رہے ہیں علم پر عمل کرو، اور آگ پر چلنا آسان ہے، علم پر عمل کرنا مشکل ہے۔ جاہل کے لیے 1000 بار پھر صراط کو طے کرنا ایک علمی مسئلے کو سیکھنے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی جاہل کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اس میں کیا ادھر بیٹھ، تجھے ایک شریعت کا مسئلہ نہ سیکھا تو تیار چھاٹ مولوی تو کام نہیں کوئی باہر اتنا ساڈے ضرورتیں ہیں، اخراجات ہیں، بچے پالنے، تو ہم کو کی پتہ کیوں؟ حالانکہ میں وہ بات بتا چکا ہوں ابھی برائی کی۔ فرمایا 1000 بار کل صراط سے گزرنا آسان ہے، ایک شریعت کا مسئلہ سیکھنا مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت داتا صاحب فرما رہے ہیں اللہ کے بندو روز پر ایک مسئلہ بھی سیکھو تو مہینے کے 30 بن جائیں گے۔ اس مصیبت سے تو جو ہے جان چھوٹنے کی جو جہالت ہے، اور سب سے بڑی مصیبت کسی بندے کے لیے کینسر نہیں ہے، ہیپاٹائٹس بی سی نہیں ہے، ہارٹ اٹیک نہیں، سب سے بڑی مصیبت یہ جہالت ہے، جو تجھے قرآن سمجھنے نہیں دیتی، جو تمہیں شریعت سمجھنے نہیں دیتی، جو علم کے قریب نہیں آنے دیتی۔ آگے سنیے کیا ہے؟ فاسق کے لیے، فاسق کے لیے، فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اعلانیہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اعلانیہ نماز چھوڑتا ہے، اعلانیہ معاذ اللہ شراب پیتا ہے، اعلانیہ جھوٹ بولتا ہے، اعلانیہ جھوٹی قسمیں کرتا ہے۔ فاسق، فاسق بھی ایک مسئلہ پر عملی جامہ پہنانا جہنم میں قیام کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر جہنم میں بھیجتے لگنے میں ایک دینی مسئلے پر عمل کرنا مشکل ہے اس کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ اب ان الفاظ کی روشنی میں مجھے یہ بتائیے آپ کہ کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام بنتا ہے کہ ان کے مزاج پر کتنی خرابیاں ہیں جی، بڑا تم نے گرنج بخش بنایا ہوا ہے، داتا 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 تو اللہ ہے۔ اور نے کہا یہ کتاب عادل شاہد ہے، اس کتاب میں آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو داتا کے نام سے بخاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں علی بن عثمان جلابی کہتا ہے، یہ بتا دوں گا، یہ کوئی تقریباً 35 جگہ پر آپ نے اپنا نام مختلف ابواب میں مختلف جگہ پر لکھا۔ ہوا کیا؟ آپ نے چند کتابیں لکھی تو وہ کتابوں کے مصنف بڑے ہوئے تھے، تو میں جناب مجھے دکھانے ذرا پڑھ کے تو میں پھر آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ لے گیا جا کے اپنے نام سے ٹائٹل اپنا لے کے تو چھاپ دیا کہ میری کتاب۔ دوسرا آیا، آپ کا ایک شاعری کا دیوان تھا، عربی اور فارسی کا کلام لکھا ہوا تھا، وہ ایک بندہ آیا اس نے لے کر کہ یہ تو شعر میرے۔ اب دادا صاحب نے کہا کہ جاہلوں کو کیا کروں؟ آپ نے پھر یہ کتاب لکھی، پھر جگہ جگہ لکھا، میں علی بن عثمان کہتا تھا کہ اگر کبھی لے جائے کوئی تکیشائی سے اپنا نام لکھ لے تو پڑھنے والا تو کہے اندر تو علی بن عثمان کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ جو سرکہ ہے، اب ذرا سنیے ایک اور جملہ ذرا تھوڑا سا سخت ہے، لیکن میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس فیضان کی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ فرمایا جو علم حاصل نہیں کرتا اور اپنی جہالت پر اڑا رہتا ہے مشرک ہوتا ہے، مشرک۔ جو علم حاصل نہیں کرتا اپنی جہالت پر اڑا رہتا ہے، جو سیکھتا ہے اور اپنے کمال علم میں معنی کا ظہور دیکھتا ہے، اس کا غرور علم ٹوٹ جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ اس کا علم اس کی عاقبت کے علم میں عاجزی کے سوا کچھ نہیں۔ عالم کون ہے؟ جو بڑا پاٹے خام میں عالم ہے، مفتی ہے، علامہ فاہمہ، یہ عقل میں رہتا فرمایا وہ کوئی عالم نہیں۔ علم تو علم شریعت تو تکبر کا خاتمہ کرتا ہے، علم شریعت تکبر کو توڑتا ہے۔ جے جا کے علم میں اگر تکبر کا باعث ہو تو اب مختصر میری گزارش ہے کہ داتا صاحب کے مزاج شریف پر سلام علیکم پڑھ جائیں، اگر کوئی خرابی دیکھے تو یہ نہ کہ ان بزرگوں نے خرابیاں کی ہیں، یہ کہے کہ یہ اگر خرابیاں دی کتاب میرے چیلنج ہے
کوئی بندہ یہ 1000 سال پہلے کی کتاب لکھی، اس میں جو خرابی نکال کے دکھایا، اور پھر ان کی اپنی تصنیف ہے۔ یہ جو بعد والے 30 کروڑ سالانہ کھا رہے ہیں، ان کو چتر پڑنے چاہیے کہ ضابطوں کم از کم صاحب انتظار کی تعلیمات ہی نافذ کر دو۔ 30 کروڑ میں کھا رہے ہو، سالانہ 2.5 کروڑ مہینہ بنتا ہے، اور 2.5 کروڑ لے کر وہاں کم از کم ڈاکٹر صاحب کو آتا ہے شریعت نہیں نافذ کر سکتے، تو پھر 2.5 کروڑ لینے کا حق کیا تمہارا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کی تعلیمات پر عمل